العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین وعلى من تبعهم ودعا بدعوتهم الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں اس کا ہوں وہ میرا ہے، اسی کو پیار کہتے ہیں۔ میں اس کا ہوں وہ میرا ہے، اسی کو پیار کہتے ہیں، وہ میرا رب ہے، ہم اس کو قہار کہتے ہیں۔ قاری صاحب نے میرے خیال میں اخیر میں یہی شعر پڑھا تھا، اسی کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، سامعین کو صحیح طور پر سننے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ان کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اور وہ ان معبودوں سے محبت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایمان والے ہیں، ایمان والے ان سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہیں اور اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ یہ محبت اور پیار جو ہے، یہ اس نظام ہستی کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ محبت کسے کہتے ہیں تو الفاظ میں اس بات کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کی بنیاد محبت ہے، ایمان کی روح محبت ہے، اور اللہ رب العزت کے اور اس کے بندوں کے درمیان جو باریک تار کا رشتہ ہے، اس رشتے کا نام محبت ہے۔ ہم سب کے آقا تاجدار عرب و عجم فخر رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے اللہ کے پیغام کو پیش کرنا شروع فرمایا تو لوگوں نے آپ کی مخالفت فرمائی، لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے خلاف ہو گئے۔ شروع میں لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، کسی نے کہا کہ یہ تو دیوانہ ہے، کسی نے کہا یہ ساحر ہے، کسی نے کہا یہ جادوگر ہے، کسی نے کہا کہ اس پر تو نعوذ باللہ پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے۔ ایسی باتیں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں لوگوں نے کہی۔ پھر جیسے جیسے آپ کا پیغام، آپ کا مشن، آپ کی تحریک، آپ کی باتیں بڑھتی گئی تو لوگ آپ کے تعلق سے سنجیدہ ہوتے گئے۔ اخیر میں آپ کی مخالفت بڑھ گئی اور لوگوں نے کوشش کی کہ آپ کے مشن کو، آپ کی تحریک کو، آپ کے پیغام کو، آپ کے دین کو ختم کر دیا جائے۔ جب مجبور ہو گئے تو اخیر میں آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے،
یہ ایک نیا دین دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، یہ ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے، یہ ایک نئے خدا کی تعریف دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، اسے روک لو، اسے منع کر دو۔ ابو طالب نے کہا بلا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، میرے شانے اس قابل نہیں کہ اب لوگوں کی مخالفتوں کو برداشت کر سکے، میں بہت زیادہ تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، ایسا کرو لوگ آ کے مجھے یوں کہتے ہیں کہ محمد سے ہمیں پیار ہے، عقیدت ہے، اس کا احترام ہے، بس وہ جو کام کرتا ہے اس کو چھوڑ دے، اور اگر وہ اس کام کو چھوڑ دیتا ہے اور کام کو چھوڑنے کے بدلے میں ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی سرداری کو قبول کر لیں تو ہم اس بات کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اس کے سامنے پیش کی جائے اور وہ اس سے نکاح کر لے، اس سے شادی کر لے، تو ہم اس بات کے لیے بھی تیار ہیں۔ وہ کوئی اور مطالبہ مال کا، دولت کا، عورت کا، شہرت کا، عزت کا، کوئی بھی مطالبہ ہمارے سامنے رکھے، ہم سب مل کر اس مطالبے کو ماننے کے لیے تیار ہیں، بس شرط یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے باز آ جائے۔ جب یہ بات آپ کے چچا نے آپ کے سامنے رکھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ ایسا ہے کہ اس کو زرعی حروف سے لکھنا چاہیے، اس کو سنہرے حروف سے لکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان جو چیزیں یہ میرے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ تو بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر آسمان سے سورج کو اٹھا کر لا کر رکھ دیں اور میرے دوسرے ہاتھ پر آسمان سے چاند اتار کر لا کر رکھ دیں، تب بھی میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا اور پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس دین کے بارے میں جو یہ جذبہ تھا کہ آپ نے ساری چیزوں کو ٹھکرا دیا، حتیٰ کہ کائنات کے نظام کو اپنے ہاتھوں میں آنے کی بات کو بھی آپ نے ٹھکرا دیا اور یوں کہہ دیا کہ چاند اور سورج اور ستارے اگر میرے ہاتھوں پر رکھ دیے جائیں تو میں ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کے خلاف۔ وہ جذبہ ہی محبت ہے، اسی کو محبت کہا جاتا ہے۔ اللہ کی محبت اگر آپ کے دل میں نہ ہوتی، اللہ کا تعلق نہ ہوتا، اللہ سے عشق نہ ہوتا، اللہ سے پیار نہ ہوتا، تو آپ اس بات کا جواب یوں نہ دیتے، بلکہ آپ چاند کی طرف، سورج کی طرف، کائنات کے نظام کی طرف پھسل جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ ایک مرتبہ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، چراتے چراتے ایک شخص نمودار ہوا اور اس شخص نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب جا کر کچھ جملے ادا کرنے شروع کیے۔ سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ کی طبیعت بے چین ہو گئی اور بولنے والے کو اپنے قریب بلایا، کہا کہ ذرا یہاں آؤ، تم نے کیا الفاظ ادا کیے ہیں؟ کہا کہ میں اپنے رب کی تعریف کر رہا ہوں کہ ہاں میں بھی اسی رب کا ماننے والا ہوں، میرے دل میں بھی اسی کی محبت کا الاؤ جلتا ہے، میرا دل بھی اسی کے عشق سے روشن ہے۔ جو تم نے جملے ادا کیے ہیں ان جملوں نے میرے دل کی عشق کی آگ کو بھڑکا دیا ہے، ایسا کرو یہ جملے ایک مرتبہ اور سنا دو۔ سنانے والے نے کہا ایسے نہیں سنائے جاتے، ایک مرتبہ سنا دیے کافی ہیں، دوبارہ اگر سناؤں گا تو ان جملوں کے بدلے میں تمہیں مجھے کچھ دینا پڑے گا۔ کہا کیا مانگتے ہو؟ پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس کچھ نہیں، یہ بکریوں کا ریوڑ ہے۔ کہا کہ آدھی بکریاں مجھے دینی پڑیں گی۔ کہا کہ آدھی بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے پھر پڑھنا شروع کیا، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت،
سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. جب یہ جملے ادا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عشق اور بڑھ گیا. کہنے لگے ذرا ایک مرتبہ اور سنا دو. کہا کہ آپ کیسے سناؤ, اس کی تو فیس لگتی ہے. کہا فیس ادا کرنے کے لیے تیار ہوں, آدھی بکریاں تمہیں پہلی مرتبہ دے دی, آدھی بکریاں آپ دے دوں گا. کہا پھر سن لو سبحان الملک القدوس, ایک مرتبہ پھر پڑھ دیا. پھر کیفیت تبدیل ہو گئی. پھر کہا کہ ایک مرتبہ اور سنا دو. کہا کہ اب تو بکریاں ختم ہو گئی, اب بدلے میں کیا دو گے؟ تمہارے پاس تو نہ کوئی سامان ہے, نہ پیسہ ہے, نہ دولت ہے, اب بدلے میں کیا دو گے؟ کہا بدلے میں دوں گا, ہے کیوں نہیں, میں موجود ہوں, میرا بدن موجود ہے, میرا جسم موجود ہے, میرے ہاتھ موجود ہیں, میرے پیر موجود ہیں. تم مجھے اگر میرے رب, میرے محبوب, میرے معشوق اور میرے الہ العالمین کی تعریف پڑھ کر سناؤ گے تو اس کے بدلے میں تمہارا غلام بن جاؤں گا, تمہارا نوکر بن جاؤں گا. یہ بکریاں جن کو میں مالک بن کر چراتا تھا, ان کو تمہاری خدمت میں پیش کر دوں گا اور تمہارا گوالا بن کر, تمہاری ریوڑ کا گوالا بن کر ان بکریوں کو چرایا. یہ عشق جب اس فرشتے کے سامنے پیش کیا تو اس کا دل پھٹ گیا. اس نے کہا ابراہیم, نہ مجھے اس مال کی ضرورت ہے, نہ مجھے اس دولت کی ضرورت ہے, میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے عشق کو ناپنے کے لیے, آپ کی محبت کے اظہار کے لیے, آپ کے عشق کے اظہار کے لیے مجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے. میں تو یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ رب العزت کی کتنی محبت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی یہ محبت تھی جس نے انہیں اپنی بکریوں کو قربان کرنے کا موقع مرحمت فرمایا اور اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا موقع مرحمت فرمایا. اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں, اللہ کے عشق میں اپنا سب کچھ گنوا سکتا ہے. اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رب سے محبت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں. ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کو پیدا فرمایا اور پھر محبت کے بہت سارے درجے بنائے, بہت سارے حصے بنائے. ان حصوں میں سے 1000 حصوں میں سے جو ایک حصہ ہے, 1000واں حصہ, وہ دنیا کی تمام چیزوں کے درمیان تقسیم کر دیا, دنیا کی تمام مخلوقات کے درمیان تقسیم کر دیا. اور 999 درجے کی جو محبت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے. ایک ماں کے درمیان اور ایک بیٹے کے درمیان, بیوی کے درمیان اور شوہر کے درمیان, بھائی کے درمیان اور دوسرے بھائی کے درمیان, بھائی کے درمیان اور بہن کے درمیان, گائے کے درمیان اور اس کے بچڑے کے درمیان, کائنات کی تمام چیزوں کے بیچ میں جو محبت نظر آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا 1000واں حصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر تقسیم کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کی محبت کو ملا لیجئے, اس سے 999 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتے ہیں تو پھر بندوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے رب سے, اپنے معبود سے, اپنے خالق سے, اپنے مالک سے محبت کریں. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ماننے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو دین دیا ہے, ہمیں جو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے, اس طریقے پر چلنے کی کوشش کریں. یہ دور, جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, بڑا مشکل دور ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، اس کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ اس سے کم درجے کا ہے، اس کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ اس سے کم درجے کا ہے، اس کے بعد بتدریج زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اور زمانے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے زمانے کے حالات انتہائی درجے خراب ہو جائیں گے، مسلمان برائیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مان پڑ جائے گی، پھیکی پڑ جائے گی، لوگوں کے دلوں سے محبت باہر نکل جائے گی اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا بند کر دیں گے اور محبت کے تقاضوں پر عمل کرنا بند کر دیں گے، نمازیں چھوڑنی شروع کر دیں گے، روزے چھوڑنے شروع کر دیں گے، آپس کی محبت کو ختم کر دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو چھوڑ کر طاغوتی نظام کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ آج دنیا کے حالات یہی ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے، اپنے معبود کو بھلا دیا ہے، اپنے خالق کو بھلا دیا ہے، اپنے مالک کو بھلا دیا ہے، اس کے نظام کو بھلا دیا ہے، اس کے قرآن کو بھلا دیا ہے، اس کی کتاب کو بھلا دیا ہے، اس کے طریقے کو بھلا دیا ہے، اس کے قوانین کو بھلا دیا ہے، اس کے نظام کو بھلا دیا ہے، اس کے محبوب کو بھلا دیا ہے، اس کے محبوب کی سنتوں کو بھلا دیا ہے، اس کے محبوب اور پیارے طریقے کو بھلا دیا ہے اور اپنی زندگی کو شیطان کے راستے پر، طاغوت کے راستے پر، کفر کے راستے پر، شرک کے راستے پر، اندھیرے راستے پر ڈال دیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالیں جس راستے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے، جس کو صراط مستقیم کہا ہے، جس کو سیدھا راستہ کہا ہے، جو سیدھا ہمیں جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، اللہ کی محبت کی طرف لے کر جاتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت کی طرف لے کر جاتا ہے، جو جنت کی بہاروں کی طرف لے کر جاتا ہے، جو ہمیں جنت کی خوشیوں کی طرف اور جنت کی اچھائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، جنت کی دودھ کی نہروں کی طرف لے کر جاتا ہے، شہد کی نہروں کی طرف لے کر جاتا ہے، اللہ کے رضوان کی طرف لے کر جاتا ہے، اس راستے کی طرف ہمیں چلنا ہے اور اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان بنانا ہے۔ وہ مسلمان جس کے سامنے کائنات درس جائے، وہ مسلمان جس کو دیکھ کر اللہ یاد ہو جائے، وہ مسلمان جو کامیاب ترین انسان ہو، جو دنیا کی قیادت کرنے والا ہو، جو دنیا کو اپنی انگلی کے اشارے پر چلانے والا ہو، جس کے قبضے میں، جس کی مٹھی میں کائنات کا نظام ہو، جو اگر بڑھے تو بڑھتا چلا جائے اور کائنات اس کے پیچھے چلی جائے اور جو ٹھہر جائے تو کائنات کا نظام ٹھہر جائے، کائنات کا نظام رک جائے، اس کے اشاروں پر کائنات چلے اور اس کے اشاروں پر کائنات رک جائے۔ ایسا مومن اور ایسا مسلمان اور ایسا سچا انسان بننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ افسوس کی بات ہے، احساس کی بات ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دین سے دور کر لیا ہے، اللہ کی محبت سے دور کر لیا ہے۔ دوستو، اللہ کی محبت اپنے دلوں کے اندر پیوست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ محبت دلوں کے اندر پیدا ہو گئی، اگر یہ محبت دلوں کے اندر موزن ہو گئی، اگر محبت سے یہ دل بھر گیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کی لو ہمارے دل کے اندر جل گئی، پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نمازوں کو چھوڑنے والے بن جائیں، پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نشہ کرنے والے بنیں، پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑیں، رسول کے نظام کو چھوڑیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو اور پیارے طریقے کو چھوڑیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ افسوس اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنے دل کے اندر گناہوں کو بھر لیا ہے، ہم نے اپنے دل کے اندر گندی باتوں کو اور فسق کو اور فجور کو بھر لیا ہے۔ ہمارا دل گندا ہو گیا ہے، ہمارا دل خراب ہو گیا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا گناہ کرتا ہے بندہ، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے، پھر دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر ایک اور گناہ کرتا ہے، پھر دل پر اور سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے اور اخیر میں کلا بل ران علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالی دل کو سخت کر دیتے ہیں، دل کو بالکل سیاہ کر دیتے ہیں، پھر خیر کی کوئی بات دل کے اندر داخل نہیں ہوتی، اذانیں ہوتی ہیں، احساس نہیں ہوتا، اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، احساس نہیں ہوتا، دین کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں، احساس نہیں ہوتا، رسول کی محبت کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، احساس نہیں ہوتا، پھر زندگی کا نظام بدل جاتا ہے، پھر راستہ شیطان کا نظر آنے لگتا ہے اور اللہ کا راستہ، رحمان کا راستہ انسان بھول جاتا ہے۔ دوستو، بھائیوں، نوجوانوں، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ دلوں کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے اکابر سے وابستہ کریں۔ یہ اکابر جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے،
حضرت مولانا قاری محمد احسان محسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کا دل بھی روشن ہے، جو بابصیرت شخصیت ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجلہ دل مرحمت فرمایا ہے۔ حضرت مولانا محمد عرفان صاحب قاسمی یہاں تشریف فرما ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر میں عجیب لذت رکھی، جب وہ ذکر کراتے ہیں تو دل منور ہو جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے۔ حضرت الحاج مولانا محمد ہاشم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ مسلسل یہاں تشریف لاتے رہے، ہمیشہ آپ کے جلسے میں رہتے تھے۔ پچھلے سال بھی جب ہم حاضر ہوئے یہاں جلسے میں تو اپنے ذوق کے باوجود، بیماری کے باوجود حضرت یہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت کا تعلق جو قاری مہتاب صاحب سے تھا اور معارف الہدیٰ سے جو تعلق تھا ملی پور سے، وہ تعلق ذکر کا تعلق تھا، اللہ کی محبت کا تعلق تھا۔ کسی اور بنیاد پر وہ ملی پور نہیں آتے تھے، ان کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ قاری مہتاب صاحب ان کے بیٹے نہیں ہیں، قاری مہتاب صاحب ان کے رشتہ دار نہیں ہیں۔ میرے خیال میں یہاں گاؤں میں ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، خونی رشتہ داری کوئی نہیں تھی۔ ان کا جو تعلق تھا وہ اللہ کی محبت کا تعلق تھا، وہ دلوں کو روشن کرنے والے آدمی تھے۔ جیسے آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا، اب تو گیس جلتے ہیں اور گھر کے اندر گیس کے اندر آگ جلائی جاتی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا بڑے بوڑھے جانتے ہیں، گاؤں میں ماچس کی تلی بھی نہیں ہوتی تھی کسی ایک آدمی کے پاس۔ ایک گھر میں اگر آگ جلتی تھی تو اسی آگ سے پورے گاؤں کے چولہے روشن ہو جایا کرتے تھے۔ ایک عورت ایک گھر میں آگ جلاتی تھی، پڑوسن اس سے آگ مانگ کر لے جایا کرتی تھی، اور پورا محلہ پورا گاؤں اسی آگ سے روشن ہو جایا کرتا تھا، اور سب کے چولہے اسی سے جل جایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب اور آج کے ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین، ان کا کام یہی ہے، یہ دلوں سے دلوں کو جوڑتے ہیں اور پھر دلوں کو منور کر دیتے ہیں۔ جو دل سلیم ہوتے ہیں، جو دل صاف ستھرے ہوتے ہیں، وہ دل جلدی قریب آ جاتے ہیں۔ جن دلوں میں گندگی زیادہ ہوتی ہے وہ دیر میں قریب آتے ہیں، لیکن اگر ان پر محنت کی جائے، ان کو رگڑا جائے، ان کو صاف کیا جائے تو وہ دل بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی یہی تھا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ نے احسان جتایا، ہم نے تمہارے درمیان اپنے محبوب کو بھیجا ہے، اپنے محبوب کو بھیجا ہے، وہ تمہارے درمیان قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تمہیں حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں، اور تمہارے دلوں کو مزکا کرتے ہیں، مجلہ کرتے ہیں، صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔ اسی نہج پر ہمارے بزرگان دین قائم ہیں۔ یہ یہاں آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ان کی گفتگو سے بھی دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، ان کی باتوں سے بھی دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، ان سے مصافحہ ملانے سے بھی دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، معانقہ کرنے سے بھی دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے بھی دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، ان کی نصیحتوں سے بھی دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اور جب یہ بیٹھ کر اللہ 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 کراتے ہیں تو پھر تو دل بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے، جس سے بھی آپ کا تعلق ہے، جس بزرگ سے بھی آپ کا دل ملتا ہو، جس سے آپ کی طبیعت ملتی ہو، آپ کا مزاج ملتا ہو، اس بزرگ سے قریب ہو جائیے۔ عموماً یہ بات دیکھنے میں آئی ہے، اور یہ بیماری تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے کہ ہم بہت جلدی بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا سماج، ہمارے نوجوان، ان کا تعلق اپنے اکابر سے، اپنے علماء سے کٹ گیا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ نے ایک صحابی سے کہا پانی لے کر آؤ، مجھے وضو کرنا ہے۔ صحابی پانی لے کر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ وضو کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانی چہرے پر مارا، چہرے کو دھویا، جو پانی گر رہا ہے صحابہ کرام اس کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، ہاتھ اس کے نیچے کر رہے ہیں اور ہاتھوں پر پانی کو لے رہے ہیں اور چہرے کے اوپر مل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکا تو وہ لعاب دہن آپ کا زمین پر نہیں گرا، بلکہ صحابہ نے ہاتھوں پہ لے لیا، ہاتھوں کو ملا اور چہرے پر لگا لیا، چہرے پر مل لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لعاب دہن کو چہرے پر، صحابہ نے جب لعاب دہن کو چہرے پر ملا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ تم اس پانی کو چہرے پر مل رہے ہو اور اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صرف آپ کی محبت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم واقعی میری محبت چاہتے ہو اور مجھ سے بڑھ کر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو
تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان کا دروازہ جس کے دروازے سے ملا ہوا ہے، اسی دروازے کے سامنے کوڑا ڈالیں گے، اسی دروازے کے سامنے گندگی پھیلائیں گے اور پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم مسلسل میرے پاس تشریف لاتے رہے، اور تشریف لاتے لاتے مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جب آپ نے بار بار مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں کہا، تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ حضرت جبریل کہیں کل کو یہ حکم اللہ کا لے کر نہ آ جائیں کہ جس طریقے سے بیٹوں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، بیٹیوں کو حصہ ملتا ہے، اسی طریقے سے کل سے پڑوسی کو بھی حصہ ملا کرے۔ پڑوسی کا اتنا بڑا حق ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پڑوسی کے حق کو ادا کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ اپنا سماجی نظام مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اکابر سے اور بزرگوں سے وابستہ کریں۔ تھوڑی سی بات اور کرنا چاہ رہا تھا لیکن قاری صاحب نے پرچی پہنچا دی۔ بہرحال جتنی باتیں کہی گئی ہیں، دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آپ حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمارے اکابر جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ان اکابر کی صحیح طور پر ہمیں قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم سب کو اپنے اکابر سے وابستہ ہونا ہے، اور جو نظام حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب یہاں قاری مہتاب صاحب کے سپرد کر کے گئے ہیں، ان کو خلافت سے نواز کر گئے ہیں، ان کو اللہ اللہ کرنا سکھا کر گئے ہیں، اور ان کو یہ تلقین کر کے گئے ہیں کہ آپ کو اللہ اللہ کرنا بھی ہے اور لوگوں سے کروانا بھی ہے، اس سلسلے کو قاری مہتاب صاحب جاری رکھیں، اور آپ تمام حضرات اس سلسلے میں قاری صاحب کا تعاون کریں، اور اپنے آپ کو اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے، دینی مدرسوں سے، مسجدوں سے اور دینی تحریکات سے وابستہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی، اور کائنات کے تمام مسلمانوں کو دین سے وابستہ رہنے کی اور دین پر عمل کرنے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔